روتا ہوا آتا ہے، بچہ روتا ہوا آتا ہے، لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے یتیم کی شان یہ ہے کہ جب میرے آنگن میں آیا روتا ہوا نہیں بلکہ متبسماً مسکراتا ہوا آیا۔ یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، یہ عمامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، اسی لیے تو خدا کو ہے آمنہ کا لال پسند۔ یتذکر اولو الالباب۔ وقال تعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وصدق رسولك النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، اسے فرقان کہتے ہیں، اسے برہان کہتے ہیں۔ تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، حبیب حق تعالیٰ کا۔ نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا۔ اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کاغذ، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور
منور ہے وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے اور وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا محبت سے درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید واجب تکریم میزبان مکرم حضرت مولانا ریاض احمد پھول صاحب حضرت مولانا عبد القادر صاحب جناب قاری ممتاز احمد صاحب حضرات علماء اکرام قرہ عظام اور آج کی اس تقریب کے معاون خصوصی فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین جناب سید رئیس احمد شاہ صاحب کراچی ان کے رفقا جناب حکیم عبد المتین صاحب محترم بزرگوں معززین علاقہ نوجوان دوستوں عزیز طلباء آج 10 اپریل 2025 عیسوی ہم یہاں مدرسہ روضۃ العلوم رشیدیہ گوٹھ فقیر میاں عبداللہ پھل تحصیل و ضلع نوشہرہ فیروز میں سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منعقد اس خوبصورت اور پروقار تقریب میں حاضر ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے بات سمجھ آ رہی ہے اردو سمجھ آ رہی ہے مجھے تو سندھی نہیں آ رہی تھی آپ کو آ رہی ہے تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے اور بڑی صلاحیت ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو برکتیں دے اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے اس گرمی میں دین کی محبت میں مدرسے کی محبت میں جو آپ تشریف لائے میں آپ کا قدردان ہوں یقین جانیے اس مصروفیت کے دور میں اس فتنے کے دور میں آپ حضرات وقت نکال آج کے دور میں سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے وقت وہ آپ دے رہے ہیں سب سے قیمتی چیز آپ دے رہے ہیں اور وہ ہے وقت اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں سب سے پہلے تو اس مدرسہ
روضۃ العلوم رشیدیہ کے لیے دعا گو ہوں۔ حضرت مولانا ریاض احمد صاحب کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس ویرانے میں، اس جنگل میں منگل لگایا اور دینی شمع روشن کی اور روشنی پھیل رہی ہے۔ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، دین حاصل کر رہے ہیں۔ اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، لیکن دینی علوم ابھی حضرت بتا رہے تھے کہ درجہ رابعہ تک، یہ درجہ رابعہ کا مطلب یونیورسٹی لیول کی دینی تعلیم۔ میں شکر گزار ہوں ان کا اور قدر کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ مولانا ریاض احمد صاحب کی ان دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ ان کے بھائی قاری ممتاز صاحب، مولانا عبدالقادر صاحب جو دینی خدمات کر رہے ہیں۔ مجھے عنوان گفتگو اشتہار پر بھی ہے، وہ ہے سیرت سرور کائنات۔ نوشہر و فیروز کے دوستو، ذکر میرے آقا کا، تذکرہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ذکر ولادت سے شروع کروں، ذکر بچپن کا کروں، ذکر لڑکپن کا کروں، جوانی کا کروں، کہولت کا کروں، ذکر محمد عربی کی رسالت کا کروں، نبوت کا کروں یا ختم نبوت کا کروں، ذکر اپنے آقا کی ہجرت کا کروں یا معراج کا کروں، ذکر محمد عربی کے جہاد کا کروں یا دعوت و تبلیغ کا کروں یا علم و تعلیم کا، ذکر اپنے آقا کے اصحاب کا کروں، جماعت کا کروں، آل کا کروں، اولاد کا کروں، ازواج کا کروں یا چاروں بنات کا، ذکر محمد عربی کی پوشاک کا کروں، لباس کا کروں، عمامہ کا کروں، دستار کا کروں یا نعلین کا، جس حوالے سے بھی اپنے آقا کا ذکر کروں وہ سب سے اعلی عبادت ہے۔ محمد کا ذکر سب سے اعلی عبادت، ورفعنا، اور یہ کوئی خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا تذکرہ سب سے اونچی عبادت۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہ، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، اماں۔ سیدہ آمنہ کون ہے حضور کی؟ آپ کہیں گے تو مجھے خوشی ہو، مجھے پتہ چلے کہ لوگ بھی بول رہے ہیں، صرف میں نہیں بول رہا ہوں۔ ماں ہے میرے آقا کی سیدہ آمنہ، برکتیں بیان کرتی ہیں، برکتیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس کا کہنا اللہ کا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ماشاءاللہ، پورے مجمع سے بلند سبحان اللہ ہمارے چیئرمین صاحب، میں ان کے لیے کہتا ہوں سبحان اللہ۔ اس ذوق کا مظاہرہ کیجئے، اس شوق، دیکھیں کراچی سے چل کے آئے ہیں، خود زر کثیر خرچ کر کے آئے ہیں، اپنی گاڑی پہ آئے ہیں اور اتنے شوق سے سماعت کر رہے ہیں حضور کا ذکر۔ یہ محبت رسول ہے اور عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ اسی کے صدقے ان کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرمائے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب محمد میرے شکم میں آئے میں نے برکتیں دیکھیں، جب عبداللہ کی امانت میرے وجود میں پل رہی تھی
محمد میرے شکم میں تھے، میں نے خدا کی قدرت کے عجیب آثار دیکھے۔ راستہ پر چلتے ہوئے شجر و حجر مجھے سلام کرتے، ستارے جھک جھک کر میرے گھر کی سلامی لیتے۔ میں راستے میں چلتے ہوئے اگر پاؤں کسی پتھر پر، چٹان پر رکھ دیتی تو مجھے ٹھوکر نہ لگتی، گرتی نہ، بلکہ وہ پتھر روئی کے گالے سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پانی لینے کے لیے جب میں کنویں پہ پہنچتی، میری ہمجولیاں، میری سہیلیاں ڈول پھینک کر، رسی کھینچ کر پانی نکالتی، لیکن میرے آنے والے یتیم کی برکت تھی، استقبال تھا کہ جب میں کنویں کے قریب پہنچتی، پانی میرے پاؤں کی آہٹ سن کر، میرے قدموں کی آہٹ سن کر، میرے پہنچنے سے پہلے ہی کناروں تک آ جایا کرتا تھا۔ یہ حضور کی برکت ہے، ابھی آئے نہیں ہے دنیا میں، ابھی آئے نہیں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میرا وجود مہکتا، محمد عربی آنے والے صلی اللہ، خوشبوؤں والا رسول، خوشبو، وہ کہا نا کسی نے، میرا جی چاہتا ہے کہ حضور کی تعریف سے پہلے حضور کی ماں کو خراج عقیدت پیش کر، ماں کو، سیدہ آمنہ کو۔ حضور کی تعریف تو ہم کرتے ہی ہیں اور کرتے رہیں گے، کبھی کبھی محمد عربی کی ماں کا بھی محبت سے ذکر کیا کریں، جس نے رحمت للعالمین جیسا بیٹا جنم دیا۔ فرمایا محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، ماں، پاک ماں، محمد عربی دی پاک ماں، محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، تجھ پہ قربان کون و مکان سیدہ آمنہ، دو جہاں کے لیے، دو جہاں کے لیے صاحبہ بن کے آیا نبی۔ حضور دو جہانہ واسطے کے بن کے آئے؟ صاحبہ۔ یہ جو خیمہ لگا ہے نا، اس دھوپ میں تکلیف ہے نا، تو خیمہ لگایا تو سکون ہے سائے میں، تو پوری کائنات کے لیے صاحباں خیمہ رحمت بن کے ہمارے نبی آئے۔ دو جہاں کے لیے صاحبہ بن کے آیا نبی، دو جہاں کے لیے صاحبہ بن کے آیا نبی، اور نبی کے لیے صاحبہ سیدہ آمنہ۔ نوشہر و فیروز والو، پوری کائنات کے لیے نبی سایہ رحمت ہے، اور نبی کے لیے تو آمنہ کی گود آغوش رحمت ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرا یتیم میرے وجود میں پل رہا تھا، میں نے خدا کی رحمت کے نشان دیکھے۔ جب میری گود میں آئے، میرے آنگن میں تشریف لائے، مہک رہے تھے، ولد الرسول طاہرا مطہرا مغسولا مکحولا مدہونا مختونا کان ساجدا۔ دنیا کا ہر بچہ، دنیا کا ہر بیٹا جب جنم لیتا ہے تو روتا ہوا
بچہ روتا ہوا آتا ہے، لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے یتیم کی شان یہ ہے کہ جب میرے آنگن میں آیا روتا ہوا نہیں بلکہ متبسماً مسکراتا ہوا آیا ہے۔ یہ محمد عربی کی آمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تشریف لائے روتے ہوئے نہیں مسکراتے ہوئے پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ رب العالمین نے کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ۔ چار قسمیں کھا کر رب نے بیان کیا، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد امین کی قسم، میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، ساری مخلوقات میں انسان کو خوبصورت بنایا۔ چار قسمیں کھا کر میرے اور تیرے متعلق رب کہتا ہے ساری مخلوقات میں حسین ہے، احسن ہے، اور پھر ساری انسانوں میں سے، سارے حسینوں میں سے، سارے نبیوں اور رسولوں میں سے محمد سب سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ یہ تو وہ تین عام انسان کی بات، تو محمد عربی کے حسن کا کیا عالم ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے یتیم کے چہرے پر جب پہلی نظر ڈالی، رخ یتیم پر پہلی نظر ڈالی، حیران ہو گئی، میری آنکھوں نے اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ نبی جو تھے بلکہ امام الانبیاء تھے، نوشہر و فیروز والو، نبوت کی پہلی شرط، نبوت کی پہلی شرط حسن ہے، حسن۔ کیا کہا؟ سمجھ آئی بات؟ کسی قادیانی کے چکر سے اور فتنے سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے نبوت کی پہلی شرط حسن ہے، نوشہرہ فیروز والو۔ اللہ بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا نبی اور رسول کسی ظاہری بدصورتی میں پیدا ہو، کسی ظاہری عیب اور نقص میں مبتلا ہو اور امت اس کا مذاق اڑائے۔ تکو نا نبی کون ہے؟ وہ بڑا غیرت مند ہے، وہ اپنے نبی کو پوری امت میں سے سب سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے نا، جو رسول ہوتا ہے، وہ پوری امت میں سے سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جبریل قرآن لے کر آئے، وحی لے کر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے کہ تم آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر مجھ تک آئے ہو، ہر نبی کے پاس حکم لے کے جاتے رہے ہو، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ سارے انسانوں میں، سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں محمد کیسا ہوں؟ دکھنے میں، ظاہر میں کیسا ہوں، باطن میں کیسا ہوں؟ وہ کہا نا کہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ چپ ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید بات نہیں سمجھ آ رہی، پھر میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تھوڑا تھوڑا سر ہلایا کریں اور تھوڑا تھوڑا ہنسیا بھی کریں، ہنسو نا ذرا، مسکراؤ،
ہسن نال پتہ لگتا ہے گرمی تو پریشان کوئی نہیں، بندے ٹھیک بیٹھے نہیں، بھوک تو نہیں لگی کھادی بیٹھے ماشاءاللہ، واہ جی واہ، یہ تو پھر کام ہی پورا ہو گیا خدا۔ مسکرا کے آنکھو، ہنس کے آنکھو سبحان اللہ، بغیر مسکرائے نہیں آکھنا، ہنس سے بغیر، ہنس کے آکھنا۔ اے جدو تسی ہسو گے، جس ویلے تسا ہسو، اے دے نال ڈپریشن گھٹ ہو گئے، ذہنی پریشانی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں رسول اللہ ہمیشہ مسکراتے، یہ رسول اللہ کی صفات میں لکھا ہے کہ آپ کی مجلس میں ہمیشہ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی، اور حضرت عائشہ فرماتی اگر کبھی مسکراہٹ نہ ہوتی، چہرہ رسول پہ اگر کبھی مسکراہٹ نہ ہوتی تو اتنا جلال اور روب ہوتا کہ کوئی شخص حضور کے چہرے پر نظر نہیں ڈال سکتا۔ پیغمبر کو دیکھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہمیشہ مسکراتے۔ یہ سنت رسول ہے، مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ خود پوچھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خود پوچھا جبریل سے کہ تم آدم سے لے کر مجھ تک ہر زمانے کے رسول کے پاس گئے ہو، میں کیسا ہوں؟ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم میں نے آدم کو، قال جبریل کہتا ہے میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔ قال جبریل لم ارى احدا قلبت مشارق الارض ومغاربها، مشرق گھوما مغرب گھوما، لم ارى احدا احسن من محمد، میری نگاہوں نے محمد سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ میں کہا کرتا ہوں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہن کر، سفید عمامہ زیب سر کر کے جب مکہ کی دھرتی پر چلتے ہوں گے، مکہ کی دھرتی پر چلتے ہوں گے تو دھرتی بھی زمین بھی محبت سے محمد کے قدموں کے بوسے لیتی ہوگی۔ یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، مکھڑے کی تجلی، اللہ اکبر، یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال،
اور بے ساختہ پن، یہ عمامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، اسی لیے تو خدا کو ہے آمنہ کا لال پسند۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال۔ نوشہر و فیروز والو، پہلی شرط نبوت کی حسن ہے، پہلی شرط۔ تیا جڑا مرزا جس نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا قادیانی، اے حسین آئی سونا آئی، یہ دی ایک آنکھ چھوٹی آئی تے ایک وڈی۔ شاہ جی کہا کرتے تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری قادیانیوں کو دعوت ہدایت دیتے ہوئے کہ قادیانیوں بندے دے پتر بنو، ذرا سوچو، ضمیر تو دل تو سوچو، کس بدصورت واسطے کس خوبصورت نو چھوڑ بیٹھے، او بدنصیبو، کس قادیانی کے لیے رحمت للعالمین کو چھوڑ رہے ہو، کس کو چھوڑ رہے ہو، ان کو چھوڑ رہے ہو، اس گرداسپور کے بدبودار بدبخت کانے کے لیے۔ گرداسپور وہ پنجاب میں، ہندوستانی پنجاب میں ایک شہر ہے، یہ وہاں کا رہنے والا تھا، بے وقوف احمد، یہ اس کا وطن تھا گرداسپور۔ شاہ جی نے کہا ذرا سوچو تو صحیح، کس کے لیے، کس کو چھوڑ رہے ہو؟ محمد عربی کتنے رحمت ذات، اتنی رحمت والی ذات کو چھوڑ رہے ہو، رحمت کا یہ عالم، رحمت کا یہ عالم، کہ قرآن نے ایک منظر دکھایا، قرآن نے ابو جہل بیت اللہ کے سامنے آ کر غلاف کعبہ پکڑ کر کہتا ہے، میں آپ کو قرآن سے آپ کے آقا کی رحمت کا ایک منظر دکھاتا ہوں، رحم۔ ابو جہل بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر غلاف کعبہ پکڑ کر، محمد عربی بھی سامنے کھڑے، ابو جہل بدبخت کہتا ہے، اور قرآن نے اس کی بات کو نقل کی، ہم تک پہنچایا۔ سورہ انفال، بہت غور سے سننا، بہت غور سے۔ وہ بدنصیب کہتا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارا۔ عجیب آیت ہے، عجیب۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، ھذا ھو الحق من عندک، الہ العالمین، اگر محمد سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر پتھر برسا، ہمارا نشان مٹا۔ یہ ابو جہل بدبخت کہتا ہے۔ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، آپ کی جو اٹھک بیٹھک مجھے متاثر کرتی ہے۔ ابو جہل اور قریش مکہ غلاف کعبہ پکڑ کر داؤ کھیلتے ہیں لوگوں کے سامنے، نفسیاتی حربہ مس گائیڈ کرنے کے لیے۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارا۔ خدا بندہ اگر محمد سچا ہے، ہم جھوٹے تو ہم پر پتھر برسا۔ نوشہر و فیروز والو، گوٹھ میاں عبداللہ والو، جانتے ہو رب نے کیا جواب دیا؟ جانتے ہو رب العالمین نے فرمایا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرا محبوب محمد اپنے رحمت والے قدم مکہ کی دھرتی پر
لگا رہا ہو، چل رہا ہو، اور میں آسمان سے پتھروں کی بارش کر دوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ میں نے کہا محمد تو وہ پیکر رحمت ہستی ہے جس کی وجہ سے ابو جہل بھی سنگ باری سے محفوظ ہے۔ اتنی رحیم ذات، محبت کرنے والی ذات، رحمت بانٹنے والی ذات، حضور محبت کرنے والی ذات، رحمت بانٹنے والی۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دریا بہائے نو شہر و فیروز والو، محبت کے دریا، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، اور یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ پتہ ہی نہیں چلا، ابھی تو میں ولادت کا ہی ذکر کر رہا ہوں، پونا گھنٹہ گزر گیا۔ تقریر تو رات کے سناٹوں میں ہوتی ہے، لمبی تقریراں راتاں نوں ہوندیاں نے، آپا نو راتی نیند آویندی۔ پڑھیے کوئی زبان خالی نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ بالائی پر پستی میں، ویرانوں میں، بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں، تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر۔ جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر۔ شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کلمہ، اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ اقبال کہتا ہے پھولوں کے موسم کا پھول والو، فصل گل و لالا کا پابند نہیں ہے، پھولوں کے موسم کا پابند نہیں ہے پھول والو۔ اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند،
منبر تے بہ کے نہیں پڑھنا، مسجد وچ محراب وچ مجلس ذکر وچ مولوی سامنے پیر سامنے نہیں پڑھنا، بلکہ گھر وچ بھی کلمہ پڑھنا ہے، دکان وچ بھی کلمہ پڑھنا ہے، بازار وچ بھی کلمہ پڑھنا ہے۔ اگر دکاندار ہیں ترازو وچ سودا تول دے ہوئے سودا ایویں تولنا ہے کہ تیرا تول بتائے، تیرا تول بتائے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ صرف اتھے ضربہ نہیں لانیاں، گھر وچ بازار وچ ہاں جی سیٹ تے بیٹھ کے رشوت لوے بندہ، آ کے پہلی صف وچ اونچی اونچی کلمہ پڑھے نماز تو لا الہ انج نہیں، دودھ ویچن ورگے وچ پانی ملا چھوڑیا کھالے دا تے پچھو کلمہ ہی پڑھیا لا الہ الا اللہ۔ دا نمبر چیز ایک نمبر چیز دے ریٹ تے وچ چیز 10 نمبر تے پیسے لائے ایک نمبر دے تے پچھو کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ۔ بد نصیبی تو یہ ہے کہ بدبختوں نے انسانی جان بچانے والی دوائیوں میں بھی ملاوٹ کی۔ تم کہتے ہو اسرائیل ہمارے بچے مار رہا ہے، اپنے گریباں میں بھی جھانکو، خدا اسے تو تباہ کرے اسرائیل، امت نابینا ہے۔ کل میں نے ویڈیو دیکھی پرسوں، بم بلاسٹ ہوا غزہ میں، انسانی جسم چیتھڑے اعضاء اڑے فضا میں، بازو کٹ کر دھڑ کٹ کر اڑا ہے۔ میرے احساس نے کہا امت جو اندھی ہے نا، انہیں زمین پر پڑی ہوئی لاشیں نظر نہیں آ رہی تھی، قدرت نے فضا میں اچھالی کہ دیکھو دیکھو اپنی غیرت اور شرم، وہ اڑتی جا رہی ہے۔ 57 اسلامی ملکوں کی فوجیں بھی حکمران بھی بے شرم بن کر چپ بیٹھے، بے شرم بن کر۔ اور عرب ممالک، مجھے کہنے دو، مجھے کوئی اس پہ باک نہیں ہے، مجھے کہنا چاہیے، تمہیں خدا نے حرمین دیا، تمہارے پاس حرمین کی عزت ہے، پھر دنیاوی لحاظ سے بھی تم تیل کی دولت سے مالا مال ہو، تم امت کے مقتدا ہو، پیشوا ہو، تم نے کیا کیا؟ تم نے ڈانس کی پارٹیاں سجائی، ادھر غزہ میں لاشیں تڑپتی رہی اور تمہارے جسم ارض مقدس پر تھرکتے رہے، تم ڈانس کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے۔ ایک یہودی نے کہا نا، ایک دانشور نے، مفکر نے، اس نے کہا ہماری نظر غزہ فلسطین پر نہیں ہے، ہماری نظر تو کہیں اور ہے، ہماری نظر خیبر پر ہے، خیبر یہ تو حضرت علی نے مرحب نو مار بھجایا ہی۔ ہاں وہ کہہ رہا تھا it was your last chance, that was your last chance۔ جب علی نے ہمیں خیبر میں دھول چٹائی اور ہمیں جزیرہ عرب سے نکالا، شیر خدا نے، ضرب حیدری کو ہم نہیں بھولے، وہ تمہاری آخری فتح تھی، اب ہم ماریں گے تمہیں۔ میں نے کہا علی کا ایک بیٹا آنا باقی ہے، امام مہدی، وہ خون رسول ہوگا حدیث کے مطابق، دجال کا خاتمہ کرے گا عیسیٰ کے ساتھ مل کر۔ خیر، اللہ تعالی ہم امت مسلمہ کو شرم عطا فرمائے، غیرت عطا فرمائے، حیا۔ دیکھیں آپ اور ہم جو بیٹھے ہمارے بس میں کچھ نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں ایک کام ہم کر سکتے ہیں، وہ ہے ان کی اسرائیلی کمپنیوں کا بائیکاٹ۔ پیپسی نہ پئیں، جتنی بھی اسرائیلی مصنوعات ہیں، ان کی KFC ہو گیا، برگر ہو گئے، خیرہ ہمارے یہاں تو سادہ لوگ ہیں، ادھر کدھر برگر ملنے، لیکن یہ مہم چلائیں، اسرائیلی کمپنیوں کا جتنا بھی مال ہے ہم نہیں خریدیں گے۔ ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ، ہم اسرائیلی کمپنیوں کا مال نہیں خریدیں گے، ہم لعنت بھیجتے ہیں ان کی تجارت پر، اسرائیل پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ مولانا ریاض احمد پھول صاحب، جیسے آپ پھول علاقہ کے، میں کہتا ہوں اللہ آپ کو پھول بنا، آپ پھولوں کی طرح مہکتے رہیں، خوشبوئیں بکھیرتے رہیں۔ مولانا ریاض صاحب نے اس پھول میں جو خوبصورت مدرسہ بنایا، اللہ اس کی خوشبوئیں بھی بکھیرتے رہیں۔ مجھے چونکہ ابھی سفر عشق باقی ہے، ابھی ایک اور جگہ بھی میں نے بیان کرنا ہے، آج ہی کل بھی 2 جگہ کرنا ہے، تو بس میرے 1 گھنٹے پہ ہی آپ اکتفا کریں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ میں شکر گزار ہوں فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی کا بھی، سید رئیس احمد صاحب کا بھی، حکیم عبدالمتین صاحب کا بھی، انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے آیا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔